بھٹی صاحب، اویس توحید صاحب کہہ رہے تھے کہ اندر کی کہانی ساج کی ملکی آپ سے ہی وہ جانیں گے کہ کیا رہی، لیکن ایک بات جو ان لیڈرز نے جب بات کی کہ پاکستان کو بچانا ہے تو ضروری ہے اس حکومت کو بھیجنا، ضروری ہے عمران خان کو بھیجنا، اور یہ اپنے آپشنز استعمال کریں گے وسیع تر قوم کے وسیع تر مفاد میں۔ سر بتائیے کہ آج وسیع تر مفاد میں کیا ہوا وہاں میز پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اویس توحید اور محسن بیگ صاحب کے ہوتے ہوئے میں تو اندر کی بات نہیں بتا سکتا، لیکن ان شرکا میں سے 2 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، 2 لوگوں سے شرکا میٹنگ میں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران نے، ایک چیز پہ بھی ایگری نہیں ہو سکے۔ تو بیٹھے کیوں تھے؟ 2 شرکا سے 100% اگر وہ تردید کریں گے تو پھر میں ان کا نام لے دوں گا، کیونکہ دونوں ہی تگڑے آدمی ہیں، ان کے خلاف کوئی ان کی پارٹی نہیں کارروائی کر سکتی۔ ایک محض تھا، آپ دیکھیں صرف اس میں یہ ہوا نہ عدم اعتماد کا فیصلہ ہو سکا، ایک ایجنڈا تو یہی تھا نا، یا دوسرا لانگ مارچ، صرف مسلم لیگ نون کا قبلہ چینج ہو گیا، جاتی عمرہ سے آج مالٹون آ گیا، بس یہ بھی بڑی چینج ہے، یہ بھی بڑی چینج اگر ہو گئی۔ یہی اصل چینج ہے، یہی چینج ہے۔ جب شہباز شریف نے رابطہ کیا نون لیگ سے تو انہوں نے کہا ہم نے جاتی عمرہ نہیں، آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کسی بھی ایک جگہ شہباز صاحب اور مریم صاحب اکٹھے نہیں ہوئے۔ آج مریم نواز صاحبہ کے بہت قریب ہے، ہماری بھی بہن ہے مریم اورنگزیب، انہوں نے 2 صحافیوں کو سوال کرانے تھے، وہ اشارے کرتے رہے، شہباز شریف نے یوں مارا ایک، اگر آپ ویڈیو آپ غور سے دیکھیں گے نا، وہ سوال کی بھی اجازت نہیں ہو سکی۔ تو شہباز شریف کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کسی اشارے کے منتظر ہیں تو انہوں نے غصے میں کہا کہ ہم 3.5 سال سے جو ہو رہا ہے۔ سر اب بس یہ جو سگنل والی بات ہے نا، اب آپ نے یہ جو بات کہہ دی ہے اور جو شہباز شریف صاحب کی طرف رخ ہو گیا ہے چیزوں کا، نہیں تو پھر یہ بلا مقصد تو میٹنگ نہیں ہے۔ زرداری صاحب بھی مفاہمت کے گرو مشہور ہیں اور شہباز شریف بھی مفاہمت کے چیمپئن ہیں، تو یہ دونوں مل کے پھر کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا تھا بیٹھک کا؟ میرے خیال میں ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ پچھلے ہفتے 2 دفعہ محترم نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری کی گفتگو ہوئی، جو مقاصد لے کر یہ آئے تھے۔ پچھلے دنوں اویس توحید صاحب نے کچھ ملاقاتیں کرائی شہباز صاحب کی کسی ذاتی دوست کو۔ اب میں خدا نہ خواستہ سر میں گستاخی کروں گا تو درگزر کر دیجئے گا۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ نواز شریف اور مریم کی بھی معافی، وہ نہیں قبول ہوئی۔ نہ تو یہ سگنلز میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف ڈیسپریڈ ہو گئے اور ہمارے بھائی شاہ زیب نے کیا، اس کو دیکھا نہیں، بھاڑ میں جائے، حسین نواز کا یہ لفظ تھا، بھاڑ میں جائے، وہ اب ڈیسپریڈ ہو گئے، یہ ملاقاتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے، اور شہباز شریف کوئی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ایک اجلاس کے بعد کھڑی کہاں ہے؟ کہیں نہیں کھڑی ہے۔ نون صرف کھڑی یہاں ہے کہ اپنے ورکروں کو اپنے لیڈرشپ کا خون گرم کرنے کے لیے رکھیں گے۔ ہاں، محسن بیگ صاحب کے دوست ہیں پرانے، عمران خان صاحب، اگر جو ان کے ذہن میں ہے، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں تقریباً 8-9 لوگوں کی موجودگی میں ایک اہم ترین شخصیت کے بارے میں، اگر وہ ان سے ٹکراتے ہیں تو گرگرا جائیں گے۔ وہ سمجھدار ہیں سر، پرائم منسٹر ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ محسن بیگ، اویس توحید میرے برطانیہ دور کے بڑے بھائی ہیں، وہ میرے ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں۔ بیگ صاحب ویسے طاقتور حلقوں میں طاقتور ہیں، تو میں گمنام زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ ان کے جو دوست ہیں نا بیگ صاحب کے، وہ بھی اب ڈگمگا گئے ہیں شہباز شریف کو جو آفر کی تھی۔ بس اس سے آگے نہیں کروں گا بیگ صاحب کے ہوتے ہوئے۔ میں محسن بیگ صاحب، آپ کی کیا اوپینین ہے؟ یہ جو پارٹیاں آپس میں اتنا عدم اعتماد پہ تھیں، ڈچ کرنے کی ایک ہسٹری رکھتی ہیں، کیا کہیں کوئی سگنلز پر بیٹھی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، کسی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا وقت پورا کرائیں گے؟ کر کیا رہے ہیں آخر؟ بہت شکریہ عائشہ بھٹی صاحب نے، وہ کہندے نے نا ساری گل ہی ساڈے تے پاتی ہے، ہاں جی، پھر تے گل مک گئی۔ اچھا عائشہ، بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ بڑی لانگ ڈیو تھی، لیٹ ہوئی ہے ان کی میٹنگ آپس میں، اس کی کچھ وجوہات تھیں، وہ وجوہات اب حل ہو گئی ہیں، جس میں قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے بل پاس کروانا تھا۔ ایک کیس تھا ریکو ڈگ کا، اس کے اوپر معاہدہ ہونا تھا، وہ کچھ حلقے یہ چاہتے تھے کہ اسی گورنمنٹ کے تحت ہو، اور اب میرے خیال میں جو بھی میٹنگ ہوئی ہے، اندرونی حال تو میں نے کسی سے نہیں پوچھا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو لانگ مارچ ہے وہ تو لا حاصل سی ایک ایکسرسائز ہے جس سے کچھ فرق نہیں پڑنا۔ بیسیکلی یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا حل ہونی تھی، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ میٹنگ آج سے 1-1.5 ماہ پہلے ہو چکی ہوتی تھی۔
بیسیکلی پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا جو مسئلہ ہے، ان کا سندھ میں نون لیگ کا پیپلز پارٹی سے اس طریقے کا مقابلہ نہیں ہے، اور نون لیگ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں کوئی اس طریقے سے مقابلہ نہیں، تو لہٰذا دونوں کو قریب آنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف مسئلہ یہ تھا کہ کیا ان کو حاصل فیوچر میں ملنا چاہیے اور کیا نون لیگ کو ملنا چاہیے. یہ چیزیں قریب ہو جائیں گی، آ جائیں گے. آپ دیکھیے گا آنے والے حالات میں، آنے والے دنوں میں حالات تھوڑے سے مختلف ہوں گے. وہ اس لیے ہے کہ خان صاحب نے جو بھی طریقہ کار اپنی گورننس کا رکھا، اس سے بہت سے لوگوں کو انہوں نے خفا کیا، اور عوام کو خفا آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. مہنگائی کی صورت میں جو تحفہ دیے گئے اور دیتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے عوام اور ملک کا فائدہ ہو. اور جو جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ سینٹ میں جو بل پاس ہوا، ایکچولی وہ بل ریاست کے لیے تھا، گورنمنٹ کے لیے نہیں تھا. اور جو چیز ریاست کے لیے ہو، پھر ریاست کے ادارے ہی اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، گورنمنٹیں نہیں کیا کرتی. وہ بل پاس ہونا تھا، وہ ہو گیا، وہ چیزیں ہو گئیں. اب یہ اگر پی ڈی ایم کے تحت مولانا صاحب اور کچھ ملاقاتیں بیہائنڈ دا سین بھی ہوئی ہیں لوگوں سے، اس میں مولانا صاحب سے بھی ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی ہوئی ہیں، بیک ڈور رابطے لندن میں بھی جاری ہیں، زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہیں. تو اس کا اینڈ رزلٹ آنے والے دنوں میں آپ کو گستاخی نظر بات آئے گا. سیکھنا چاہ رہا ہوں، یہ سیاسی لوگوں کی کچھ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں یا نہ نظر آنے والوں کی؟ ذرا رہنمائی فرما دیں، ہم سیکھ رہے ہیں. جی، سیاسی لوگوں کی نہ نظر آنے والوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہی ملاقاتیں جو تاریخ کا کلیئر حصہ کر ہے. دیتا ہوں. بیگ صاحب مجھے فرمائیے بڑی گا، آپ کی مہربانی. دلاور خان گروپ جو ہے جس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر بنے، اگر وہ کام انڈو ہو جاتا ہے تو کیا ان دونوں جماعتوں میں اعتماد سازی ہو جائے گی؟ دیکھیے، جو دلاور خان گروپ ہے اس کے اوپر اپوزیشن نے غلط پروپیگنڈا کیا، اور ایون گورنمنٹ نے بھی غلط پروپیگنڈا کیا. وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، وہ اپنے بول بوتے پر جیت کے آئے ہوئے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے پالیٹکس اور سینٹ کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اگر اپنی ثوابدید کے اوپر ووٹ ادھر ڈالا ہے یا اس سے پہلے گیلانی صاحب کو دیا، تو اپنی ثوابدید پہ دیا ہے. وہ بہت ہی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. ان کے اوپر آپ کوئی بلیم نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں نے، میں نام نہیں لیتا، ان کو کہا کہ آپ آئیں اور آپ سے ملنا ہے. لیکن اگر آپ اس گروپ کو ایگری ہی نہیں کر سکے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں اور اس بل کے خلاف دیں، جنہوں نے ان کو بلایا وہ خود غائب تھے، تو آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیوں ووٹ دیا. اب اسی طرح اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوئے جب جوائنٹ سیشن تھا. تو مگر بیگ صاحب سینٹ میں جو اس اپوزیشن کے ساتھ نمبر گیم ہونے کے باوجود بار بار ہو رہا ہے، تو پھر اس اپوزیشن کو فیس سیونگ تو نہیں ملنے والی پارلیمان میں کہیں بھی، اگر یہ کام بھی نہیں ہوتا؟ دیکھیں، نہیں، بار بار اس لیے ہو رہا ہے عائشہ کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ریاست کے لیے ضروری تھے یہ دونوں بل، کیونکہ جس جگہ لا کے گورنمنٹ نے ملک کو پھنسا دیا ہے اس میں کوئی چوائس باقی نہیں رہی. یہ بل دونوں اگر نہ ہوتے تو آئی ایم ایف کی پروگرام آگے نہ چلتا، اور نہ چلتا تو باقی جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ آپ کو لون ایکسٹینڈ نہ کرتی یا آپ کے لون ریویو نہ کرتی. تو یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ریاست کے لیے ضروری تھا، اور ریاست کے لوگوں نے ہی اس کو ٹیک کیئر کرنا تھا. ہماری گورنمنٹ تو، خان صاحب کی گورنمنٹ تو وہ کہتی ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ خود کروا لیں. ان کے تو اپنے لوگ انٹیکٹ نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، تو باقیوں کو کیا خان صاحب نے کنوینس کرنا ہے کہ